اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہے اور پروگرامز ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور امام در حقیقت دنیا والوں کے لیے ایک امان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انہی کے ذریعے سے انسانیت کو ہر قسم کے آفات اور بلایات سے نجات دیتا ہے، چونکہ حجت خدا ہے، مرکزیت ہے، انہی کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ حتیٰ ہم جو رزق کھاتے ہیں امام کے صدقے میں ہیں، ہم جو شفایاب ہوتے ہیں امام کے صدقے میں ہیں، ہم جس مشکلات سے جب ہمیں نجات ملتی ہے یہ امام کے صدقے میں ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو غیبت توسی میں مرحوم توسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرمایا کہ انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع اللہ البلاء عن اہل وشیعتی، فرمایا کہ میں اوصیاء کا خط خاتمہ ہوں، یعنی اوصیاء جو جیسے انبیاء کا خاتمہ وہاں پہ ہوا تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ پر، اوصیاء کا خاتمہ مجھ پہ ہے، اور میں ہی اپنے اہل کے لیے اور اپنے شیعوں کے لیے امان ہوں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا سید خورشید حسن رضوی صاحب حیدرآباد دکن سے، انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، دعا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ ارے میں بھی ممنون ہوں کہ آپ لوگ یاد فرماتے ہیں برابر۔ مولا سلامت رکھے قبلہ آپ کو۔ سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال یہی ہے کہ نام کی کیا اہمیت ہے، اور نام معرفت کے سلسلے میں کیا کام آ سکتا ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں جی 3 آیتیں ایسی ہیں جی جو نام کے جو کام ہے وہ بتاتی ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر سورہ توحید ہی لے لیجئے، جی قل هو اللہ احد، صحیح۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، یعنی تعارف کروایا جا رہا ہے۔ جی تو معلوم ہوا کہ نام تعارف کا ذریعہ ہے۔ بے شک۔ دوسرے سورہ مریم میں اگر آپ دیکھیں تو مسلسل کئی آیتیں ہیں جی جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم، وَذْكُرْ فِي کتاب موسیٰ، وَذْكُرْ فِي کتاب اسماعیل، اور اس کے بعد ان کی صفتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا ذریعہ بھی نام ہے۔ بے شک۔ کسی کا بھی ذکر اگر آپ کو کرنا ہے تو نام کے بغیر آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز جو ہے، پروردگار عالم نے خود اپنے اسماء کے بارے میں ارشاد فرمایا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، سبحان اللہ۔ اے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسے ان ناموں سے پکارو۔ جی تو معلوم ہوا کہ نام کے 3 کام ہوتے ہیں۔ جی ایک تعارف کا ذریعہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرے ذکر کا ذریعہ ہوتا ہے، جی اور تیسرے پکارنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو پروردگار عالم نے، اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب آدم کو پروردگار عالم نے جب خلق کیا جی تو سب سے پہلے علامہ آدم الاسماء کلہا، سبحان اللہ۔ آدم کو
तमाम असमा बताए परवरदिगार आलम, बेशक क्यों? पहचानत करवाने के लिए। जी तो मालूम हुआ कि और फिर इम्तिहान भी जब लिया गया इन्हीं असमा के ज़रिए से मलाइका का और आदम का, और वहाँ सिफतें देख के जनाब आदम ने असमा का इतलाक़ किया। तो मालूम हुआ कि जितनी सिफतें बढ़ती जाती हैं जी असमा और अलक़ाब भी बढ़ते जाते हैं। बेशक तो अब लाज़मी बात है, इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने कहा लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, जी फदूह बिहा, उन नामों से पुकारो। जी उन नामों से कैसे पुकारे? यानी जिस चीज़ की सिफत ज़ाहिर हो रही है उस नाम से, सही वो चीज़ अगर चाहिए आपको तो उस नाम से आप पुकारना चाहिए। सुभान अल्लाह तो इस तरह नाम तारुफ का ज़रिया भी है, ज़िक्र का ज़रिया भी है और पुकारने का ज़रिया भी है। बेशक और लाज़िम बात है कि जो मज़हर परवरदिगार आलम है, जिनके पास सिफात परवरदिगार आलम मौजूद हैं, जी उनके अस्मा भी वैसे ही ज़्यादा होंगे। सुभान अल्लाह बेशक जी जी क़िबला अगर ये अगला सवाल आपके खिदमत में पेश करें। हमारे पास इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बहुत सारे अलक़ाबात हैं और इसमें से आज चाहते हैं कि कुछ अलक़ाबात जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के, उस पर अगर आप रोशनी फरमाएं। देखिए एक रिवायत ये मिलती है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अलक़ाब और कुन्यतें मिलाकर 182 हैं। अल्लाह अकबर। जी हाँ, और इनका जो माखज़ है मुख्तलिफ कुरान भी है और मुख्तलिफ किताबें भी हैं। सुभान अल्लाह। और इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में एक 20-25 अस्मा और अलक़ाब इस नशिस्त में पेश करता हूँ, माशाअल्लाह। और फिर आगे मज़ीद देखा जाएगा। जी तो कमालुद्दीन में शेख सदूख जी लिखते हैं कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे फर्जंदों में एक शख्स ज़ाहिर होगा जिसके 2 नाम होंगे, जी एक सही। ज़ाहिर होगा, एक मख्फी होगा। अल्लाह अकबर। जी मख्फी नाम अहमद होगा और ज़ाहिर नाम रिसालत माब के नाम सुभान मोहम्मद, अल्लाह। उसी से मीम है मीम दाल होगा। जी सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि जिस तरह रिसालत माब के 2 नाम हैं, जी एक अहमद, जी अहमद नाम कब था? आसमानों में जिस आसमान। वक्त अभी ज़ाहिर नहीं हुए थे, जी जी बिल्कुल बेशक। क्योंकि वहाँ हमद किया करते थे रिसालत माब, लिहाजा अहमद नाम हुआ। जी तो चूँकि हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी गायब हैं, जी तो आपका नाम वहाँ अहमद है। सुभान अल्लाह। अब जब ज़ाहिर हो जाएंगे तो रिसालत माब के ज़ाहिर नाम की तरह आपका नाम भी मीम है मीम दाल होगा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। और उसके बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि एक आपकी कुनियत है अबुल क़ासिम, जी क्योंकि रिसालत माब ने इरशाद फरमाया था कि मेरा 12वां जो जानशीन होगा उसका नाम मेरा नाम और उसकी कुनियत मेरी कुनियत होगी। बेशक। तो जनाब रिसालत माब के इरशाद के मुताबिक आपकी कुनियत अबुल क़ासिम है। जी यही नहीं बल्कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अबू हुसैनी ने जी किताब हिदाया में जिक्र किया है सही। कि अबू अब्दुल्लाह, जी अबू जाफ़र, जी अबू मोहम्मद और अल्लाह। अबू इब्राहिम, सुभान ये भी अल्लाह। इमाम ज़माना की कुनियतें हैं। सही। और उसके बाद वो लिखते हैं कि चूँकि आप वारिस हैं 11 इमामों के, जी लिहाजा पूरे 11 इमामों की कुनियतें आपकी कुनियत करार पाती हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या और उसके बाद एक आपका इसम है अमीरुल उमरा। जी फजल बिन शाहजान ने किताब गैबत में लिखा है कि मौलाए कायनात ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया जी कि बेटा तुम्हारा नवा फर्जंद
امیر الامراء ہوگا، سبحان اللہ، جس کی غیبت سے اخلے حیران رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے مزید اسما جو ہیں اس میں ایک نام ہے احسان، صحیح، اور اس کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ ساری کائنات کے بندوں پر احسان آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے یا آپ کا ہوتا ہے، لہذا آپ کا نام احسان قرار پایا۔ بے شک، بے شک، اور اس کے بعد ایک نام ہے آپ کا اذن سامیہ، اذن سامعہ، جی یعنی سننے والا کان۔ جی اور یہ نام اس لیے ہے امام زمانہ کا کہ امام زمانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی مشکلوں میں مجھے پکارو، جی اس لیے کہ تم میری رعایا ہو۔ اب جب لازمی بات ہے کہ امام ہے غیبت میں، جی جب کوئی پکارتا ہے جی، تو اس کی پکار پہنچنا چاہیے امام تک، بے شک، بے شک، لہذا کہا اذن سامعہ ہے، یعنی سننے والا کان۔ صحیح، تو جو کوئی سارے جہان سے پکارتا ہے جی وہ آواز برابر امام زمانہ علیہ السلام سنتے ہیں۔ بے شک، بے شک، اور اس کے بعد ایک آپ کا نام ایدی، جو ید کی جمع ہے، جی جی ہاتھ کی، جی، اور یہ نام اس لیے ہے کہ اس پکار کو سننے کے بعد جی، امام زمانہ جو انتظام کریں گے اللہ اس اکبر، کی مشکل کو دور کرنے کے لیے جی وہ ایدی کے ذریعے ہوگا، جی، بے شک، سبحان اللہ، اسی لیے آپ سبحان کا نام ایدی قرار پایا۔ اللہ، جی ایک اور نام ہے امام زمانہ علیہ السلام کا بقیت اللہ۔ جی، بے شک، دیکھیے جب آپ کا ظہور ہوگا تو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر جی آپ سورہ ہود کی آیت بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین بے شک، بے شک، تلاوت فرمائیں گے، صحیح، اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے انا بقیت اللہ، جی کہ وہ سبحان بقیت اللہ میں ہوں۔ جی اور اس کے بعد روایت یہ لکھتی ہے کہ جتنے چاہنے والے آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے جی، وہ سب آپ کو السلام علیکہ یا بقیت اللہ سے خطاب کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد ایک آپ کا نام ہے بیر معطلہ۔ جی معطل چونکہ بیر کے معنی ہے کنواں، جی بالکل، وہ کنواں جسے ترک کر دیا گیا ہے، سبحان جسے اللہ، معطل کر دیا گیا ہے، جی تو چونکہ کنویں میں جو ہے نعمت موجود ہے جی، اور وہ اسے معطل کر دیا گیا تھا، تو اب آپ کا نام بیر معطلہ اس لیے ہے جی کہ تمام نعمتیں امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہیں، لیکن امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں چونکہ، جی، لہذا راست استفادہ نہیں ہے، صحیح، اس لیے آپ کا نام بیر معطلہ رکھا گیا ہے۔ جی اور اس کے بعد ایک نام ہے آپ کا بلد الامین، جی، واہ، سبحان اللہ، جی ہاں، امن والا شہر، شہر، سبحان اللہ، خداوند عالم کا مستحکم خلا، جی جس پر اب کوئی نہ حملہ کر سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، بے شک، لہذا آپ کا نام قرار پایا بلد الامین، سبحان اللہ، کیونکہ 11 اماموں کو شہید کر دیا گیا تھا، جی پروردگار عالم نے ہمارے امام زمانہ کے تحفظ کے لیے غیبت میں بھیج کر بلد الامین قرار دیا۔ اور اس کے بعد ایک نام ہے آپ کا بندہ یزداں، صحیح، عالم و فاضل محدث سبحان سید اللہ، محمد رضا حسینی جی اپنی کتاب ایستیاع میں جی، یہ نام لکھتے ہیں کہ امام زمانہ خاص بندہ پروردگار عالم ہے، صحیح، جن کا ذکر پروردگار عالم نے رسالت مآب سے معراج میں کیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہاں، وہاں ارشاد فرمایا تھا پروردگار عالم نے جی کہ تمہارے قائم کے ذریعے سے میری تکبیر، میری تمجید، میری تحمید، یہ ساری چیزیں، میری تقدیس یہ رائج ہو جائے گی ساری کائنات میں۔ بے شک، بے شک، تو اس طرح امام، اور ایک آپ کا نام ہے برہان اللہ، جی یعنی اللہ کی برہان، دلیل، دلیل، جی برہان، بالکل،
دیکھیے جس طرح مولائے کائنات دلیل پروردگار عالم قرار پائے تھے، صحیح اسی طرح جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو اسی طرح جس طرح مولائے کائنات نے معجزے دکھائے تھے، سورج کو پلٹایا تھا، اختیارات بتائے تھے پروردگار عالم کے اور دلیل قرار پائے تھے پروردگار عالم کی، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام بھی جب ظہور فرمائیں گے تو اسی طرح دلیل پروردگار عالم قرار پائیں گے۔ بے شک اور اس کے بعد آپ کا ایک نام ہے باسط، جی پھر وہی کتاب ہدایہ اور مناقب قدیمہ میں حضرت کا یہ لقب باسط لکھا گیا ہے، جی جس کے معنی ہے وسعت دینے والے کی، سبحان اللہ یعنی امام زمانہ نعمتوں کو کائنات میں وسعت دینے والے ہیں۔ بے شک اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک نام ہے بقیت الانبیاء۔ سبحان اللہ مشارق الانوار میں حکیمہ خاتون جو آپ کی پھوپھی ہیں جی وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون تو ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس نومولود کو پیش کیا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، صحیح تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک روح انور پر پھیرا جی اور اس کے بعد اس طرح مخاطب کیا، اے حجت اللہ، جی بقیت الانبیاء، جی وہ نور الاصفیاء، سبحان وہ اللہ غوث القرا، وہ خاتم الاوصیاء، وہ نور اتقیاء، سبحان وہ اللہ صاحب قرۃ البیضاء، اللہ قرۃ البیضاء۔ بے شک اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کلام کرو، صحیح تو امام زمانہ علیہ السلام نے اس وقت کلمہ شہادتین زبان پر جاری فرمایا۔ صحیح سبحان اللہ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام کے وجود میں آتے ہی یہ اسما دے دیے، حجت اللہ، بقیت الانبیاء، نور و اصفیاء، غوث القرا، خاتم اوصیاء، وہ نور و اتقیاء، وہ صاحب قرۃ البیضاء۔ سبحان اللہ اتنے نام امام حسن عسکری علیہ السلام میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی یہ اسما سے پکار کے بتایا کہ میرا بیٹا ان تمام اسما کا حامل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اس اللہ کے بعد ایک نام آپ کا ہے تائید، جی اور کتاب کمال الدین میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جی تو آپ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جب حجت اللہ بندگان خدا کے سر پر ہاتھ پھیریں گے جی ظہور کے بعد، جی تو ایک مرتبہ جیسے ہی آپ ہاتھ پھیریں گے تو اس مومن کا دل پارے آہن سے زیادہ سخت ہو جائے گا سبحان اللہ بے شک اور اس میں 40 آدمی کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر یعنی دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کے چاہنے والوں کا بھی عجیب مرتبہ ہے کہ امام زمانہ اللہ مس کر دیں گے تو ان میں یہ ساری خصوصیتیں پیدا ہو جائیں گی، صحیح اسی لیے آپ کا نام تائید رکھا گیا، جی جو اپنے چاہنے والوں کی تائید میں یہ کریں گے۔ صحیح اور اس کے بعد ایک نام ہے سائر، وہی مناقب قدیمہ میں آپ کو سائر لکھا گیا ہے، جی اس لیے کہ آپ خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ انتقام جی اور قصاص لینے تک آرام نہیں کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے آپ کو سائر کہا گیا۔ بے شک اور اس کے بعد ایک نام ہے آپ کا جم، جی قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت آپ کو اگر یاد ہے جس میں جی لوگ قیامت میں افسوس کریں گے، یا حسرتا اللہ ما فرطت فی جنب جنب اللہ، اللہ جی تو بالکل وہاں یہ کہا گیا ہے اس کی تفسیر کہ اس میں جنب اللہ سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے، اللہ اکبر اللہ اور مولائے کائنات بھی جنب اللہ کہلائے۔ جی اور اس کے بعد ایک نام ہے آپ کا حق، جی وہی مناقب قدیمہ اور ہدایہ میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو آیت ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، جی اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا
کہ اس آیت میں حق سے مراد امام قائم ہے، سبحان اللہ. اور حضرت کی زیارت میں بھی السلام علی حق الجدید کہا گیا. جی صحیح. تو معلوم ہوا کہ امام زمانہ کا نام ایک حق قرار پاتا ہے. بے شک. اور اس کے بعد جوار الکنس اور خنس، صحیح. یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے نام ہیں، جی کیونکہ قرآن مجید کے سورہ تکویر کی جو آیت ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، جی اس کی تفسیر میں جوار الکنس اور خنس امام زمانہ قرار پائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خنس ان ستاروں یا سیاروں کو کہتے ہیں جی جو سیر کرنے کے بعد پھر مراجعت کرتے ہیں. صحیح. مثلا زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے. جی چونکہ امام زمانہ علیہ السلام بھی غائب ہونے کے بعد پھر ظہور فرمائیں گے، جی لہذا آپ کا نام خنس بھی قرار پایا اور جوار الکنس بھی قرار پایا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد ایک نام ہے آپ کا خلف صالح. جی خلف سے مراد جانشین کے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے فرزندوں میں خلف صالح امام مہدی ہوں گے. بے شک. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ لوح معروف میں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس میں نے دیکھی، جی اس میں لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند خلف کے ذریعے دین تمام عالم کے لیے رحمت قرار پائے گا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ خلف صالح آپ کا نام نہ صرف یہ کہ معروف لوح معروف میں موجود ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کی تصدیق کی. بے شک. اور اس کے بعد ایک نام ہے آپ کا خاتم الاوصیاء. صحیح. حضرت کے مشہور القاب میں سے ہے یہ. جی بے شک. امام حسن عسکری السلام کے خادم ابی نصر طریف وہ کہتے ہیں کہ میں امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تم مجھے پہچانتے ہو؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ میرے مولا و آقا ہیں اور میرے مولا و آقا کے فرزند ہیں. جی صحیح. تو امام نے ارشاد فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، جی بلکہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ تم کچھ اور بھی جانتے ہو میرے متعلق؟ جی تو انہوں نے کہا کہ آپ ارشاد فرمایا تھا کہ میری معرفت ہو. جی تو دیکھیے معلوم ہوا کہ ناموں اور القاب کے ذریعے معرفت ہوتی ہے. جی بے شک. بے شک. ہاں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم الاوصیاء ہوں، جی اور میرے سبب سے اللہ میرے ان دوستوں سے بلاؤں کو دفع کرے گا سبحان جو اللہ. دین خدا کو قائم کرنے میں کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. بے شک. اور اس کے بعد آپ کا ایک نام ہے داعی، جی یعنی زیارت معصورہ میں ہے السلام علیکہ یا داعی اللہ، جی یعنی خدا کی طرف بلانے والے. جی اور اس طرح بلانے والے کہ وعدہ پروردگار جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ جی ولو کرہ الکافرون بھی ہے، مشرکون بھی ہے. تو یہ جو وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، جی یہ پورا ہوگا امام زمانہ کی دعوت پر. سبحان اللہ. اسی لیے آپ کا نام دائی کہا گیا. جی اور اس کے بعد آپ کا ایک نام ہے رب العرش. اللہ اکبر. دیکھیے سورہ زمر کی ہی آیت ہے جی. وَشَقَّتِ الْأَرْضُ بنور ربها. بِنُورِ رَبِّهَا، جی بے شک. کہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. جی سبحان اللہ. تو اس کی تفسیر میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارا آخری وارث امام مہدی علیہ السلام ہے، اللہ اکبر. جو رب العرش کہلائیں گے، جی کیونکہ ساری کائنات کے پالنے والے آج وہی ہے. بے شک. بے اور اس شک. کے بعد ایک نام آپ کا رجل. جی
اوقات تقیہ میں جی لوگ امام زمانہ کا نام لینے سے گھبراتے تھے، صحیح تو انہوں نے رجل نام اختیار کر لیا تھا، جی اور اس سے اشارہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات کی طرف ہوتا تھا۔ جی اور اس کے بعد ایک نام آپ کا ہے ساعہ۔ ساعہ، حالانکہ قرآن میں لوگ کہتے ہیں کہ قیامت ہے، جی جی قیامت بھی ہے، جی لیکن آپ کا نام بھی ساعہ ہے۔ سبحان اللہ، حدیث طولانی میں مفضل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جی قرآن مجید کی آیتوں میں سعد سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے، بے شک، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت کو سعد سے مشابہت بہت سے وجوہات سے ہے، قیامت سے۔ جی مثلا اب جب قیامت کا ظہور ہوگا تو ایسی صورت میں جو علامات قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں جی اور امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہونے والے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جی اور صحیح، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ مومن و کافر کا امتیاز جی قیامت کے وقت ہوگا اور ظہور امام کے وقت ہوگا۔ بے شک، ظالموں کا ہلاک ہونا امام کے ظہور کے بعد بھی ہے اور قیامت میں بھی ہے، جی اور وقت قیامت اور وقت ظہور امام یہ دونوں چیزیں کسی کو نہیں معلوم، صحیح، یہ بھی غائب ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کی سبب سے امام کا ایک نام ساعہ بھی قرار پایا ہے۔ شک، اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم اللہ، کہ ایک آخری نام آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں میں۔ بسم اللہ، آپ کا ایک نام غوث ہے، اللہ اکبر، یعنی مددگار۔ جی بے شک، یہ خطاب صاحب الامر کا ہے کیونکہ وہ حجت باری تعالی ہیں، جی لہذا اضطرار و اضطراب میں جب امام سے استغاثہ کیا جاتا ہے جی تو آپ مدد کرتے ہیں، لہذا غوث کہلاتے ہیں۔ بے شک، بے شک، ابو وفا شیرازی صحیح، قید خانے میں تھے، مقید، جی اور فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ جی تو ایک مرتبہ رسالت مآب سے متوسل ہوئے، صحیح، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جی میں آپ کا ماننے والا، آپ کی اولاد کا ماننے والا، اور میری مدد کیوں نہیں فرماتے آپ؟ صحیح، تو آپ خواب میں تشریف لاتے ہیں، جی اور خواب میں تشریف لا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ابو الوفا شیرازی، جی تم علی کے دور میں ہو، جی علی تمہارے امام ہیں، سبحان اللہ، لہذا تم اپنے امام کو پکارو۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک، ہاں، اپنے امام کو پکارو۔ جی تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی کے گلے میں تو رسی ڈال کے کھینچا گیا، اللہ، علی خود اپنے لیے کچھ نہیں کرے اللہ، تو میرے لیے کیا کریں گے؟ اللہ، تو رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بے وقوف ہو، جی علی در حقیقت میری وصیت پر عمل کر کے صبر کر رہے تھے، سبحان ورنہ اللہ، ساری کائنات مل کے بھی علی کے گلے میں رسی نہیں ڈال سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ ہاں، اکبر، وہ مظالم سہے ہیں علی نے، جی وہ ہماری وصیت کے سبب سے سہے ہیں، بے شک، بے شک، ورنہ اختیار علی کا آج بھی وہی ہے، سبحان اللہ، لہذا تم ادھر رجوع۔ اب واہ، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بسم اللہ، مولائے کائنات چونکہ سلونی کہنے والے ہیں، جی تو ایک ہمارے عالم علامہ حلی، جی ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی معلوم کرنا ہوتا جی تو ایک کاغذ پر لکھ کے مسئلہ مولائے کائنات کی ذریعے میں ڈال دیتے، اور جی اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھاتے تو مسئلے کا جواب آ جاتا۔ صحیح، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مسئلہ انہوں نے لکھا اور ذریعے میں ڈالا، جی اور اس کے بعد جب اٹھایا تو اس میں جواب آیا کہ تمہارا امام زمانہ مسجد صحرا میں ہے، جی مسجد سہلا جاؤ اور امام سے رجوع کرو۔ صحیح، تو معلوم ہوا کہ
دور کے امام کی طرف رجوع کرنا جی نہ صرف رسالت مآب بلکہ ہر دور کے امام بھی چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ایک مرتبہ وہ پہنچے مسجد سہلا تو دیکھا کہ ایک اعرابی بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، جی یہ بھی بیٹھ گئے عبادت کرنے لگے۔ صحیح۔ جب صبح کا وقت قریب آیا جی تو ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ مولا کائنات نے تو مجھے یہاں بھیجا امام زمانہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، صحیح۔ اور امام زمانہ ابھی تک تشریف نہیں لائے، جی کیسا ہوگا؟ یہ خیال آنا تھا کہ وہ اعرابی اٹھ کے آئے جی اور آ کے کہتے ہیں ہلی کیوں پریشان ہو؟ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کو اپنا نام کیسے پتا چلا۔ جی صحیح۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بہت دقیق مسئلہ ہے دور حاضر کا، جی اور میں امام زمانہ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ جی تو کہا تم جان کے کیا کرو گے، بہت دقیق مسئلہ ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آخر تمہارے ہی مذہب کا ہوں، مجھے معلوم ہو جائے جی تو میرا بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے مسئلہ بیان کیا، صحیح۔ اور جیسے ہی مسئلہ بیان کیا امام نے فوراً اس کا جواب دیا اللہ اور اس کے بعد اکبر۔ غائب۔ اللہ۔ جب علامہ ہلی کو پتا چلا کہ یہ جو تشریف فرما تھی یہ امام خود زمانہ امام تھی، سبحان اللہ۔ تو امام کو اسی لیے غوث بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے اس شک۔ سلسلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم اللہ کیجیے۔ کہ آپ نے رسالت مآب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو کس سے کب رجوع کرنا چاہیے۔ صحیح۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ظلم کیا اس سے انتقام کے لیے علی سے رجوع کرو۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ہاں، اور آخرت اور علی ابن الحسین یعنی مولا کائنات سے اور امام حسن اور امام حسین سے رجوع کرو جی صحیح۔ اگر کسی سے بدلہ لینا ہو۔ جی اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں اور دنیا میں شرور شیاطین سے محفوظ رہو جی اور نجات پا جاؤ تو ایسی صورت میں علی ابن الحسین سے رجوع کرو، بے شک بے شک۔ تو شرور سلاطین و شیاطین سے نجات میں رہو گے۔ جی اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں محمد بن علی جعفر بن محمد ان دونوں سے امور آخرت کے لیے توسل اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی بن موسیٰ سے یعنی ہمارے 8ویں امام علیہ السلام سے سفر میں سلامتی کے لیے توسل اختیار کرو۔ جی اسی لیے تو بے شک۔ امام ضامن جو باندھا جاتا ہے جی سبحان 8ویں اللہ۔ امام علیہ السلام کے نام سے سبحان سفر کے اللہ۔ وقت، جی یہ جی اسی حکم کی بنا پر ہے۔ جی قبلہ بہت بڑی دلیل آپ نے پیش کر دی۔ یہ ہے امام ضامن کی بہت سارے شاید ذہنوں میں یہ بات تھی، آپ نے اچھا جواب دے دیا۔ جی بسم اللہ۔ جی، اور اس کے بعد محمد بن علی جی یعنی 9ویں امام سے توسل کرو رزق کے لیے، بے شک۔ اور علی بن محمد یعنی 10ویں امام سے توفیق قضائے نوافل کے لیے صحیح۔ استغاثہ کرو، یعنی اگر آپ کے نوافل بھی چھوٹ گئے ہیں۔ جی اب ہم میں تو بہت سے کوتاہ ایسے ہیں کہ جن کے اصل نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، جی بالکل۔ تو رجوع کرنا چاہیے 10ویں امام کی طرف جی تاکہ ان کی طرف سے توفیق ادائے نوافل وہ قضا مل جائے۔ جی اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حسن بن علی سے امور آخرت کے لیے رجوع کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں مولا آخری زمانے کے مولا امام مہدی علیہ السلام کی طرف اس طرح رجوع کرو اپنے تمام مسائل دنیا کے لیے جی کہ یا مولا یا صاحب الزمان انا مستغیث بکا، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی۔ بے شک۔ ارشاد فرماتے ہیں ان جملوں کے ساتھ اگر تم میرے آخری وارث کی طرف رجوع کرو گے جی تو تمہارے تمام مشکلات دور ہو جائیں گے، بے شک۔ اور اسی لیے امام کا نام غوث قرار پایا ہے، سبحان اللہ۔ اور دعاؤں میں بھی اس نام کی تکرار کی گئی ہے، جی الغوث الغوث الغوث، جی بے شک بے شک۔ یہی سبب ہے۔ جی تو یہ کچھ اسما میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، جی اور حقیقت یہ ہے کہ الف سے لے کے یا تک جی
امام کے تمام اسما موجود ہیں، اسما اور القاب، صحیح. اور بڑی تفصیل ہے اس کی، جی اور ہر ایک کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے کتابوں میں. جی تو یہ اسما ہے. جی جی قبلہ، بہت اچھی مفید گفتگو فرمائی. اگر اور بھی اس پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے، نہیں ہے تو ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پھر پیش آئندہ کریں. کسی نشست میں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. تقریباً ہمارے پاس 6 سے 7 منٹ کا وقت ہے کہ معرفت امام کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. 6-7 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے تو بسم اللہ کیجئے. جی ٹھیک. دیکھیے معرفت کا اثر جو ہوتا ہے، جی ایک مثال سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بسم اللہ کیجئے. کسی عالم کا نام آ جائے جی تو آپ فوراً آپ کے دماغ میں اس کی عظمت آ جاتی ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور کسی بدماش کا نام آ جائے جی تو آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. یعنی یعنی معرفت ہی ہے جو انسان کے جذبات کو صحیح یا غلط راستے پر لے جاتی ہے. بے شک. تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام اگر ہو جائے، جی حقیقی معرفت، تو پھر انسان صحیح دین کا راستہ اختیار کرے گا. جی صحیح. معرفت در حقیقت انسان کو کسی شخصیت سے اس انداز میں تعارف کرواتی ہے جی کہ وہ اس انسان کی جو شخصیت ہے جی اسے پوری طرح مکمل طور پر سمجھ سکے. صحیح. اسی لیے تو معرفت کے سلسلے میں یہ اسما بھی بےحد کارآمد ہوتے ہیں جی جو ان کے صفات کو ظاہر کرتے جاتے ہیں. صحیح. یہ اسما کے ذریعے ہی تو صفات ظاہر ہوتے ہیں. بے شک. تو ان صفات کے ذریعے جب ذہن میں ایک شکل پیدا ہوتی ہے جی تو پھر اس شخصیت کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. جی جب عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ کسی طرح ان سے ملاقات ہو جائے یا ہمیں ان سے ان کا کرم حاصل ہو جائے، جی اور اس صورت میں ہم ان کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں. جی دیکھیے جب معرفت ہوگی تبھی تو رجوع کیا جائے گا. بے شک بے شک. اگر معرفت ہی نہیں ہے تو رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یقیناً. بالکل. اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں شخص آپ کا یہ کام کر سکتا ہے تو آپ اس کی طرف جائیں گے، اور اگر معلوم ہی نہ ہو کہ کوئی، تو ایسی صورت میں آپ اس کی طرف نہیں جاتے. تو امام زمانہ علیہ السلام کی جاری ساری صفتیں اگر ہم پر ظاہر ہو جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کی جو شخصیت جو ہمارے ذہن میں پروان چڑھے گی جی وہ ایسی ہوگی کہ ہم ان کی خوشنودی کے خاطر ان کی خوشنودی کا راستہ اختیار کریں. بے شک. یہ معرفت کا اثر ہے. صحیح. ہم صحیح دین کے راستے پر چلنے کے قابل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. بے اسی شک. لیے تو ایک میری تجویز یہ ہے، جی یہ آپ لوگوں نے جو پروگرام جاری کیا ہے صحیح. معرفت امام زمانہ کا، جی جی یہ بہترین پروگرام ہے جو حقیقتاً معرفت امام زمانہ کروا کے سارے لوگوں کو امام زمانہ کی طرف متوسل کر رہے ہیں آپ لوگ. انشاءاللہ. شکریہ کہ بہت بہترین چیز ہے. جی اور اسی طرح میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مجلس اور ہر جشن میں جی کچھ نہ کچھ ذکر امام زمانہ کا اس طرح ہو جائے جی کہ امام زمانہ کی صفتیں ظاہر ہوں تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچتے چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی بات ہے جی قبلہ. بالکل وقت کی ضرورت. جی جی قبلہ. ایک سوال اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، یا آخر میں قبلہ قوم اور ملت کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں. تقریباً 2 سے 3 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، تو اگر کوئی پیغام ہے مومنین کے لیے تو جہان تشیع کے لیے تو بسم اللہ کیجیے. دیکھیے اس سلسلے میں جی ہر انسان کو جی یہ چاہیے کہ معرفت امام زمانہ حاصل کرے، بے شک. اور اس سلسلے میں انسان کو
نہ صرف یہ کہ معرفت حاصل کر کے خاموش بیٹھنا ہے، جی بلکہ ایسی تیاری کرنا چاہیے صحیح، کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں۔ بے شک، ہر شخص کے لیے یہ میری خواہش ہے کہ وہ تکلیف قلبی جی محسوس کر کے امام زمانہ کے ظہور کے جو چیزیں ہو سکتی ہیں ممکن صحیح، ظہور کے لیے، جی ان تمام چیزوں پر عمل کریں بے شک، بے شک۔ اور اپنی مصیبتوں میں امام کی طرف رجوع کریں، جی کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری رعایا میری طرف رجوع نہیں کرتی۔ جی جی بے شک، بے شک۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی نہایت ہی معلوماتی گفتگو آپ نے فرمائی۔ بالخصوص ہمارے پروگرام کا نام، آج کے پروگرام کا نام القابات امام زمانہ علیہ السلام اور اسامی امام زمانہ علیہ السلام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ نہایت ہی مفید، میں بندے حقیر کے لیے بھی نہایت ہی مستفید اور قابل استفادہ گفتگو تھی، مومنین نے بھی استفادہ کیا ہوگا۔ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ جب بھی قبلہ ہم آپ کو بلاتے ہیں اس کار خیر میں تو آپ دنیا کے سب کام چھوڑ کے امام علیہ السلام سے لوگوں کو امام علیہ السلام کے اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں اور لوگوں کے قلوب کو منور تر فرماتے ہیں۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں بھی بہت ممنون ہوں، آپ لوگ یاد فرماتے ہیں، بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید خورشید حسن رضوی صاحب، اور آج کے اس پروگرام میں انہوں نے القابات امام زمانہ علیہ السلام پر گفتگو فرمائی۔ القابات امام زمانہ علیہ السلام اور اسامی جو امام علیہ السلام کے نام ہے، یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ جب ذکر ہو جائے، ذکر ہو جائے، یہ عظیم عبادت ہے، وقت کے امام ہے۔ اور کیا خوب انہوں نے فرمایا کہ ہر دور کا جو امام ہے اس امام کو ہی ہمیں ان سے ہی متوسل ہونا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ بھی انہوں نے بتایا کہ وہ شخص جو ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے مخاطب ہوئے اور متوسل ہوئے، اور فرمایا، اور اس نے کہا کہ آپ میری مدد نہیں کر رہے، اور وہ مشکلات بھی ہوں جو ابھی انہوں نے گفتگو فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے وقت کے امام سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ نہ سوچئے کہ امام کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، امام سب کچھ کر سکتے ہیں، شک کی وہ گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری بھی یہی فرائض میں سے ہیں کہ آج کے جو دور کے امام ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام، ان سے ہی ہم متوسل رہیں اور اپنے تمام مشکلات امام کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور اپنی جتنی بھی ہمارے حوائج ہے، ہمارے دل میں جو کچھ بھی ہے، جو چیزیں بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے مشکلات ہیں، اپنے دنیا کے حال، جو بھی آپ کے حالات ہیں، وہ جا کے امام کی خدمت میں پیش کرے۔ البتہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام علیہ السلام کو آپ کے تمام احوالات سے، آپ کے تمام حال سے وہ باخبر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک امام کی جو حیثیت ہے وہ والدین کی طرح ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ بے شک جتنا بھی اس کو والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے والدین کے پاس جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں امام علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے، اور دعا ضروری ہے جو اس دور میں ہمیں کرنی ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔